ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فرقہ پرستی کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آپ تک اس آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ جس طرح آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے، فرقہ پرستی کی آگ کو بجھانے کے لیے پیار و محبت کی بارش برسانی پڑے گی، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں ہندو مسلم دلوں کو توڑنا چاہتی ہیں۔ میں مسلمان اور ہندو کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر ملک سے محبت ہے، اگر امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اگر امن و امان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہو، اگر امن و امان کے ساتھ دکانوں کو چلانا چاہتے ہو، اگر امن و امان کے ساتھ فیکٹریوں کو چلانا چاہتے ہو، اپنی پرانی تاریخ جو پیار و محبت کی تاریخ ہے اس کو زندہ کرو۔ اگر نہیں زندہ کرو گے ملک جل جائے گا، تم جل جاؤ گے، نہ اکثریت رہے گی نہ اقلیت رہے گی۔ یہ ہمارا پیغام ہے اور ہمیں اس پیغام کو پہنچانے میں کوئی عار نہیں ہے۔ کوئی مانتا ہے نہ مانے ہماری بات کو، ہمارے دل کو اطمینان ہے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہ مانے نہ مانے، لوگوں کے دل ہمارے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اگر خدا کو ملک کو زندہ رکھنا ہے، اب اس کی صورت یہی ہے میرے بھائی کہ جہاں رہو پیار و محبت کے ساتھ رہو۔ یہ جو کچھ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے، 2-4 نہیں، 10-20 نہیں، سینکڑوں، 20-20 25-25 سال سے بے قصور لوگ پڑے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر۔ کیا آفت آ گئی؟ اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا، مسلمان دہشت گرد ہوتا، تو مسلمان تو 1300 سال سے ہندوستان میں کب کی آگ لگ چکی ہوتی، بھسم ہو چکا ہوتا۔ آج کون سی بات ہو گئی ہے؟ کہا جا رہا ہے اور ایک دنیا کو مصیبت کا شکار بنا۔ کون کر رہا ہے؟ میں نہیں کسی حکومت کو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں فرقہ پرست طاقتیں ہیں، وہ آگ لگا رہی ہیں۔ آج مکوکا کی جگہ دوسرا قانون لایا جا رہا ہے۔ بھئی کیا آفت اور مصیبت کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر؟ ارے بھئی ہر آدمی کے سامنے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بیٹھ کر کے لوگ کاروبار زندگی کر رہے ہیں، تم کیا کرنا چاہتے ہو علاوہ اس کے کہ ملک میں آگ لگانا، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ملک تو اس طرح نہیں چلے گا۔ میرے بھائی اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے حکومت سے، نہ ہم حکومت کے لوگ ہیں، نہ ہمیں اقتدار کی کرسی تک پہنچنا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ملک ٹوٹ چکا ہے فرقہ پرستی کی بنیاد پر، اور اگر فرقہ پرستی پر لگام نہیں لگی ملک پھر ٹوٹے گا۔ اور یہ ہم خدا کی قدرت سمجھتے ہیں، یعنی ہم اس بات کو اپنے لیے تائید سمجھتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی سپر طاقت کا صدر ہندوستان میں آیا، ان کے آنے سے 2 مہینے پہلے، میرے خیال میں نومبر کا مہینہ تھا، ساری دنیا الیکشن کے بعد خاموش، مایوس، نروس بیٹھی ہوئی تھی، کوئی کچھ بولتے ہی نہیں تھا۔ بڑی بڑی طاقتیں جو ملک میں 50-50 سال حکومتیں کا، ایسا لگتا تھا جیسے گم ہو گئی۔ ہم نے سب سے پہلے دیوبند کے اندر اجلاس بلایا اپنا مجلس منتظمہ کا، سارے ہندوستان سے لوگ، ہم نے ایک عام اجلاس کیا، لاکھوں آدمی، دیوبند کی سڑکیں بند ہو گئیں، چلنا جلسگاہ تک پہنچنا ممکن نہیں رہا۔ خدا جانے کہاں سے اتنا آدمی امڑ رہا ہے،
ہم نے سب سے پہلے وہاں فرقہ پرستی کے خلاف اگر اس آگ کو بجھانا ممکن ہے تو صرف پیار و محبت سے ہم نے یہ نعرہ دیا وہاں، اور ہم نے کہا اگر پیار و محبت نہیں ہوگا فرقہ پرستی بڑھے گی، ملک تقسیم ہو چکا پھر تقسیم ہوگا۔ 2-3 مہینے کے بعد اوباما آئے اور جاتے جاتے جو الفاظ ہمارے تھے وہی الفاظ کہہ کر کے گئے۔ ہماری آواز کے اندر طاقت پیدا ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمارے دل کے اندر ڈالا تھا اسی اللہ نے ان کے دل کے اندر بھی ڈالا کہ یہ کہو، اور وہ کہہ کر کے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے فرقہ پرست بالکل آپے سے باہر جس کے منہ میں جو آ رہا تھا کہا، لیکن ابھی فرقہ پرستوں کو مکمل طاقت میسر نہیں ہوئی۔ لوک سبھا میں ہو گئی، سیکولر دستور کو تبدیل کرنا اور ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اندر اکثریت نہ ہو۔ ادھر چلنے کے لیے آج بھی راستہ وہی چلنے کے لیے مانگا جا رہا ہے، کھولنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہماری آواز میں طاقت ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ملک میں دلی میں الیکشن ہوا، نہ جیتنے والوں کو یہ توقع تھی کہ وہ اس طرح جیتیں گے، نہ ہارنے والوں کو یہ توقع تھی کہ وہ اس طرح ہاریں گے۔ ایسے نتائج سامنے آئے کہ انہوں نے اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر کے رکھ دیا۔ یہ ہندو اور مسلم دونوں کی سمجھ ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرقہ پرستی ننگا ناچ ناچ رہی ہے، ملک اس طرح نہیں چلے گا۔ ترجمہ ہے مرکز